السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے سب سے بڑے اور مغرور سرجن نے ایک معمولی وارڈ بوائے کو صفائی ٹھیک نہ کرنے پر تھپڑ مار کر اسپتال سے نکال دیا۔ اسی رات ایک وہ وی آئی پی مریض کو لایا گیا جس کی سرجری کے دوران سرجر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک اس وارڈ بوائے نے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو کر انتہائی مہارت سے وہ سرجری مکمل کر لی۔ سرجن نے جب حیرت سے اس لڑکے کے چہرہ دیکھا تو وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑا، کیونکہ وہ لڑکا دراصل صبح کا وقت تھا جب ایک خدمتگار شفاخانے کے بڑے لوہے کے دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے دروازے کا دستہ پکڑا اور اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اس کمرے کی طرف گیا جہاں صفائی کا سامان رکھا ہوتا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ وہاں ایک کونے میں ایک لمبا ڈنڈا پڑا تھا جس کے آگے ایک موٹا کپڑا بندھا تھا۔ اس نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور ایک بالٹی بھی لے لی۔ اس نے بالٹی میں پانی بھرا اور اسے اٹھا کر باہر آ گیا۔ وہ شفاخانے کے سب سے لمبے راستے پر چلنے لگا۔ اس نے بالٹی کو فرش پر رکھا اور ڈنڈے کو پانی میں ڈبو کر اس نے ڈنڈے کو باہر نکالا اور اسے فرش پر رگڑنا شروع کر دیا۔ ڈنڈے کو آگے دھکیلتا اور پھر پیچھے کھینچتا۔ اس کے ہاتھ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ اس نے راستے کا ایک حصہ صاف کیا، پھر بالٹی اٹھا کر تھوڑا آگے چلا گیا۔ اس نے دوبارہ ڈنڈا پانی میں ڈالا اور صفائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ پورے 2 گھنٹے تک اس طرح شفاخانے کے مختلف حصوں میں فرش صاف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے بالٹی اور ڈنڈا واپس اسی کمرے میں رکھ دیا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا۔ اب اس کا دوسرا کام شروع ہونے والا تھا۔ وہ چلتا ہوا آلات والے کمرے میں گیا۔ وہاں ایک چھوٹی میز پڑی تھی جس کے نیچے 4 پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس میز کے اوپر ایک بڑا دھاتی تھال رکھا تھا۔ خدمتگار نے اپنے ہاتھ دھوئے اور انہیں ایک صاف کپڑے سے خشک کیا۔ پھر اس نے الماری کھولی اور اس میں سے جراحی کے آلات نکالنا شروع کیے۔ اس نے سب سے پہلے ایک لمبا چاقو نکالا، اسے تھال کے دائیں طرف رکھ دیا۔ پھر اس نے چھوٹا چاقو نکالا اور اسے بڑے چاقو کے ساتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے الماری سے 3 مختلف قسم کی کینچیاں نکالیں۔ اس نے پہلی کینچی اٹھائی، اسے چاقو کے نیچے رکھا۔ دوسری کینچی اٹھائی، اسے پہلی کینچی کے ساتھ رکھا۔ پھر اس نے تیسری کینچی بھی وہیں رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے کچھ دھاتی چمٹیاں نکالیں اور انہیں تھال کے بائیں طرف رکھ دیا۔ اس نے ایک سوتی کپڑا لیا اور اسے آلات کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان پر کوئی گرد نہ پڑے۔ اس نے میز کے دونوں کناروں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور اسے آگے کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ میز کے پہیے فرش پر گھومنے لگے اور میز آگے بڑھنے لگی۔ وہ میز کو دھکیلتا ہوا آلات والے کمرے سے باہر آ گیا اور شفاخانے کے سب سے بڑے راستے پر چلنے لگا۔ اس راستے کے آخر میں جراحی کا خاص کمرہ تھا جہاں ان آلات کی ضرورت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا تاکہ میز پر رکھا ہوا تھال اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ دوسری طرف شفاخانے کے بڑے دروازے سے ایک بڑا جراح اندر داخل ہوا۔ وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کھڑے ایک اور طبیب کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا سب مریضوں کے کھاتے تیار ہیں؟ اس طبیب نے اسبات میں سر ہلایا اور ایک کھاتا جراح کے ہاتھ میں دے دیا۔ جراح نے کھاتے کے صفحات پلٹے اور انہیں پڑھنا شروع کیا۔ وہ چلتے ہوئے صفحات پڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کھاتے پر تھیں اور وہ اسے بڑے راستے پر چل رہا تھا جس پر خدمتگار میز دھکیل رہا تھا۔ جراح کے چلنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس کے جوتوں کی آواز فرش پر گونج رہی تھی۔ خدمتگار نے جوتوں کی آواز سنی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بڑا جراح تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے اور جراح کی نظریں کھاتے پر ہیں۔ خدمتگار نے سوچا کہ اسے میز کو راستے سے ایک طرف کر لینا چاہیے
تاکہ جرا آسانی سے گزر سکے۔ اس نے میز کو اپنے دائیں طرف موڑنے کے لیے زور لگایا، لیکن راستے کا فرش پر ایک چھوٹی سی دراڑ تھی۔ میز کا اگلا دایاں پہیا اس دراڑ میں پھنس گیا۔ خدمتگار کو معلوم نہیں تھا کہ پہیا پھنس گیا ہے۔ اس نے میز کو موڑنے کے لیے مزید طاقت کا استعمال کیا۔ اس نے میز کو زور سے دائیں طرف دھکیلا۔ پہیا دراڑ میں پھنسے ہونے کی وجہ سے میز آگے نہیں گئی، بلکہ اچانک دائیں طرف جھک گئی۔ میز کے جھکتے ہی اس پر رکھا ہوا بھاری دھاتی تھال اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ تھال میز کے بائیں کنارے کی طرف تیزی سے سرکنے لگا۔ خدمتگار نے جب تھال کو کھسکتے دیکھا تو اس نے فوراً میز کو چھوڑ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ تھال کی طرف بڑھائے۔ وہ چاہتا تھا کہ تھال کو گرنے سے پہلے پکڑ لے۔ اس کی انگلیاں تھال کے کنارے تک پہنچی، لیکن تھال کا وزن زیادہ تھا اور وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ تھال سیدھا نیچے گیا اور شفا خانے کے سخت فرش سے ٹکرا گیا۔ فرش پر گرتے ہی ایک انتہائی تیز اور زوردار آواز پیدا ہوئی جو پورے راستے میں گونج گئی۔ تھال کے اندر موجود تمام جراحی کے آلات فرش پر بکھر گئے۔ لمبا چاقو اچھل کر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ چھوٹا چاقو اور کینچیاں فرش پر دور دور تک رگڑ کھاتی چلی گئیں۔ دھاتی چمٹیاں بکھر کر جراح کے قدموں کے بالکل قریب جا کر رکی۔ آلات کے گرنے کی تیز آواز سنتے ہی جراح فوراً اپنی جگہ پر رک گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھاتا بند کیا، اپنا سر نیچے کر کے فرش پر پڑے ہوئے آلات کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ تمام قیمتی آلات فرش پر پڑے ہیں اور ان پر رکھا ہوا سوتی کپڑا بھی زمین پر گرا ہوا ہے۔ جراح نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور سیدھا خدمتگار کی طرف دیکھا۔ جراح کی آنکھوں میں غصے سے بھری ہو گئی۔ اس نے اپنے دانتوں کو آپس میں زور سے دبایا اور خدمتگار خوف سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً اپنا سر نیچے جھکا لیا اور وہ فرش کو دیکھنے لگا۔ جراح نے اپنا دایاں قدم آگے بڑھایا اور خدمتگار کے بالکل قریب آ گیا۔ جراح نے بغیر کوئی بات کیے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور پوری طاقت سے خدمتگار کے بائیں گال پر تھپڑ کی آواز بہت زوردار تھی۔ خدمتگار کا چہرہ دائیں طرف مڑ گیا اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ فوراً اپنے بائیں گال پر رکھ لیا۔ اس کا سر ابھی بھی نیچے جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل خاموش کھڑا رہا۔ جراح نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا، خدمتگار کے کندھے کو زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ خدمتگار پیچھے کی طرف لڑکھڑایا، لیکن وہ گرا نہیں۔ جراح نے اپنی بلند اور سخت آواز میں بولنا شروع کیا۔ جراح نے کہا کہ تم ایک بالکل جاہل اور بے وقوف انسان ہو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے یہ آلات کتنے قیمتی ہیں اور جراحی کے کام میں ان کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ تم نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ان سب کو فرش پر گرا کر خراب کر دیا۔ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم میری موجودگی میں اتنا بڑا نقصان کرو؟ جراح مسلسل اونچی آواز میں بول رہا تھا اور خدمتگار خاموشی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ جراح نے کہا کہ تم جیسے کم عقل لوگوں کو اس شفا خانے میں کام کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تم صرف چیزوں کو برباد کرنا جانتے ہو۔ خدمتگار نے اپنے جھکے ہوئے سر کو انتہائی دھیمی آواز میں بولنے کی کوشش کی۔ خدمتگار نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پہیا دراڑ میں پھنس گیا تھا، میں آئندہ محتاط رہوں گا۔ جراح نے یہ سن کر اپنا ہاتھ دوبارہ ہوا میں اٹھایا، لیکن اس نے مارا نہیں۔ جراح نے کہا کہ تمہاری کسی بھی بات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تمہاری معافی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جراح نے اپنا سر پیچھے کی طرف موڑا۔ راستے کے شروع میں دو محافظ کھڑے تھے جو یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ جراح نے ان دونوں محافظوں کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ ہلایا اور انہیں اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں محافظوں نے
جراح کا اشارہ دیکھا اور وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی طرف آنے لگے۔ ان کے بھاری جوتوں کی آواز فرش پر گونجنے لگی۔ وہ چند لمحوں میں بھاگ کر جراح کے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ جراح نے اپنے دائیں انگلی سے خدمتگار کی طرف اشارہ کیا۔ جراح نے محافظوں کو سخت آواز میں حکم دیا کہ اس انسان کو ابھی اسی وقت دونوں بازوؤں سے پکڑ لو، اسے اس راستے سے کھینچتے ہوئے باہر لے جاؤ، اسے شفا خانے کے سب سے بڑے بیرونی دروازے تک لے کر جاؤ اور وہاں پہنچ کر اسے دھکے دے کر شفا خانے کی حدود سے باہر نکال دو۔ محافظوں نے فوراً آگے بڑھ کر خدمتگار کو دائیں اور بائیں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک محافظ نے اس کا دایاں بازو پکڑا، دوسرے نے اس کا بایاں بازو پکڑا۔ خدمتگار نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور نہ ہی وہ کچھ بولا۔ محافظوں نے اسے پیچھے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے راستے کے شروع کی طرف لے جانے لگے۔ جراح اپنی جگہ کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ جراح نے اپنا دایاں ہاتھ نیچے کیا اور محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا۔ جراح نے محافظوں سے کہا کہ اس بات کو یقینی بناؤ کہ یہ انسان دوبارہ کبھی اس شفا خانے کے اندر قدم نہ رکھ سکے۔ اسے باہر نکالنے کے بعد دروازہ بند کر دینا۔ جراح نے پھر خدمتگار کی طرف دیکھا جو محافظوں کے ساتھ دور جا رہا تھا۔ جراح نے اپنی آواز کو مزید بلند کیا اور آخری بار پورے غصے سے کہا کہ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں آج کے بعد مجھے تمہارا یہ منحوس چہرہ دوبارہ نظر نہ آئے۔ شفا خانے کے مرکزی حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا کیونکہ جراح اور محافظ اس حصے سے جا چکے تھے۔ اب وہاں صرف فرش پر بکھرے ہوئے آلات اور دور جاتی ہوئی قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسپتال کے مختلف شعبوں سے طبی عملہ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ سب لوگ حیرت اور پریشانی کے ساتھ اس بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی کہ وہ جراح کے غصے کے بعد آلات کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ اس دوران اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر کا فون بجا۔ دوسری طرف سے کسی اہم شخصیت کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس نے فون سنتے ہی اپنا رنگ زرد ہوتا محسوس کیا کیونکہ خبر ہی ایسی تھی کہ ملک کا سب سے بڑا سائنسدان اور VIP مریض سڑک کے حادثے میں شدید زخمی ہو کر اسی ہسپتال کی طرف لایا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر نے فوراً کال کاٹی اور بھاگتا ہوا اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ وہ سیدھا اس راستے کی طرف آیا جہاں جراح ابھی کچھ دیر پہلے خدمتگار کو نکال رہا تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا جراح ابھی تک وہیں کھڑا ہے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر نے ہانپتے ہوئے جراح کو مخاطب کیا اور اسے اس اہم مریض کے آمد کے بارے میں بتایا جس کے بارے میں اسپتال کی انتظامیہ کو کچھ منٹ پہلے ہی اطلاع ملی تھی۔ جراح نے یہ سن کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، صورتحال کی سنگینی کو محسوس کیا۔ اس نے فوراً اپنے اسٹاف کو ہدایت کی کہ مریض کو ایمرجنسی میں لایا جائے اور سب کچھ تیار کیا جائے۔ چند منٹ گزرے تھے کہ ایمبولنس کے سائرن کی آواز اسپتال کے احاطے میں گونجنے لگی۔ اسپتال کا عملہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور ایک سٹریچر پر لادے ہوئے مریض کو اندر لے آیا۔ یہ ایک بہت ہی نازک صورتحال تھی کیونکہ اس مریض کے سر میں گہری چوٹ لگی تھی اور ہر گزرتا لمحہ اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ ڈاکٹر زبیر نے مریض کو دیکھا تو وہ فوراً اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانے کا حکم دیا۔ تمام ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر ڈاکٹر زبیر نے اپنا گاؤن پہنا، دستانے چڑھا لیے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مریض کے سر کے ایکس رے پر پڑی اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔ وہ جانتا تھا یہ سرجری معمول کی نہیں بلکہ انتہائی پیچیدہ ہے جس میں 1 ملی میٹر کی غلطی بھی مریض کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔
اسپتال کے تمام بڑے سرجن وہاں موجود تھے، لیکن سب کے سب اس کیس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ تھے۔ ڈاکٹر زبیر کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ یہ کیس بہت اہم ہے اور اگر یہ سرجری ناکام ہوئی اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ وہ بار بار اپنے آلات کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے آلات بکھیرنے والے ایک لڑکے کو نکالا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سرجری شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ نرسز نے اسے آلات تھمانے شروع کریے، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا کٹ لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ وہ کٹ لگانے کی کوشش کرتا، اس کا ہاتھ لرز جاتا۔ اس کے آس پاس کھڑے دوسرے طبی ماہرین نے بھی یہ دیکھ لیا تھا کہ ڈاکٹر زبیر اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ ہر کسی کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر زبیر نے بار بار پانی پینے کا اشارہ کیا، لیکن اس کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید تاخیر کی تو مریض کی جان بچانا ناممکن ہو جائے گا، لیکن اس کے ہاتھ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے مریض کو مرتا ہوا دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی لرزش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکا اور ڈاکٹر زبیر سے پوچھا کہ کیا سرجری شروع ہو گئی ہے؟ جراح نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اپنا سر ہلایا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ وہ اس حالت میں نہیں کہ یہ کام کر سکے۔ ایڈمنسٹریٹر کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ مریض زندہ نہیں بچا، اسپتال کی ساکھ اور ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اس ہنگامہ خیز صورتحال میں بہرحال میں وہی وارڈ بوائے ابھی تک اسپتال کے گیٹ کے قریب کھڑا تھا۔ وہ وہاں سے جانے کے بجائے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج اس اسپتال میں کوئی بڑا کیس آنے والا ہے جس کے لیے وہ سرجن تیار نہیں تھے۔ اس نے تیزی سے اپنے کپڑے بدلے اور سرجیکل گاؤن پہن کر او ٹی کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ وہاں نہیں پہنچا تو مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا اور وہ براہ راست آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں موجود عملہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ لڑکا جس کو کچھ دیر پہلے نکالا گیا تھا، وہ دوبارہ اندر کیسے آ گیا؟ لیکن کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ سب کی توجہ اس مریض پر تھی۔ ڈاکٹر زبیر نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ غصے سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ وہ خود لڑکھڑا رہا تھا۔ لڑکے نے بغیر کسی کی پرواہ کیے تیزی سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر زبیر کے ہاتھ سے وہ آلات لے لیے جو وہ پکڑنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے سرجن کی طرف دیکھا، ایک بھرپور اعتماد کے ساتھ اسے پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکے کے ہاتھ میں آتے ہی وہ آلات ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ اس کے جسم کا حصہ ہو۔ اس نے مریض کے سر کی پوزیشن کو ٹھیک کیا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انتہائی مہارت سے کٹ لگایا۔ جراح اور باقی تمام ڈاکٹر حیرت سے اس لڑکے کی حرکات کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں نہ تو کوئی لرزش تھی، نہ ہی کوئی تذبذب۔ بالکل پرسکون انداز میں ایک ایک شریان کو دیکھ رہا تھا اور اسے جوڑ رہا تھا جیسے وہ یہ کام کئی بار کر چکا ہو۔ ڈاکٹر زبیر جو اب تک کانپ رہا تھا، وہ اسے اتنی مہارت سے کام کرتے دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی مسیحا کھڑا ہے جو مریض کو زندگی کی طرف واپس لا رہا ہے۔ لڑکے نے اپنی نظریں آلات پر مرکوز رکھی اور ایک ایک کر کے وہ تمام پیچیدہ حصے حل کر دیے جس پر ڈاکٹر زبیر ہار مان چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر کی روشنیوں میں لڑکے کے چہرے پر پسینہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی کہ وہ مریض کو بچا لے گا۔
اس نے سرجری کے آخری ٹانکے لگائے اور مریض کی نبض چیک کی جو بالکل نارمل ہو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے آلات کو واپس ٹرے میں رکھا۔ اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ مریض کی جان بچ چکی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جراحی کے خاص کمرے کا بھاری دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا اور اندر ایک عجیب قسم کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کی چھت پر لگے ہوئے روشنی کے بڑے بڑے کمکمے پوری طاقت سے روشن تھے اور ان کی تیز سفید روشنی سیدھی اس لوہے کی میز پر پڑ رہی تھی جس پر وہ اہم شخص بے ہوش پڑا تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت کافی کم رکھا گیا تھا تاکہ جراحی کے دوران کوئی خرابی پیدا نہ ہو، لیکن اس سردی کے باوجود بڑے جراح کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ مریض کے جسم کو ہرے رنگ کے صاف کپڑوں سے ڈھانپا گیا تھا، صرف اس کی پیٹھ کا وہ حصہ کھلا رکھا گیا تھا جہاں ریڑھ کی ہڈی کا زخم موجود تھا۔ کمرے میں موجود آلات سے مسلسل ایک ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی جو مریض کے دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کو ظاہر کر رہی تھی۔ جراح کے دائیں طرف ایک معاون کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تولیہ تھا اور وہ بار بار جراح کے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ جراح کے بائیں طرف ایک اور معاون کھڑا تھا جس کے سامنے ایک میز پر جراحی کے تمام چھوٹے اور بڑے آلات بالکل ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ جراح نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور بائیں طرف کھڑے معاون نے فوراً ایک چھوٹا اور انتہائی تیز دھار چاقو جراح کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جراح نے چاقو کو اپنی انگلیوں کے درمیان مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی انگلیاں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ جراح کی نظریں مریض کے کھلے ہوئے زخم پر جمی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کا یہ زخم کتنا خطرناک ہے اور اگر اس نے چاقو سے کٹ لگانے میں بال برابر بھی غلطی کی تو مریض کی ہڈی کی اہم رگ کٹ سکتی ہے اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے چلنے پھرنے سے معذور ہو سکتا ہے۔ جراح نے گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ زخم کے قریب کیا، لیکن جیسے ہی اس نے چاقو کی نوک کو جلد کے قریب کیا اس کا پورا ہاتھ بری طرح کانپنے لگا۔ ہاتھ کی اس لرزش کی وجہ سے چاقو کی نوک بھی ہلنے لگی۔ جراح نے چاقو کو واپس کھینچ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جس نئے طریقے پر انعام حاصل کیا تھا وہ طریقہ اس نے خود ایجاد نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے ایک غریب طالب علم کی لکھی ہوئی تحقیق کو چرا کر اپنا نام پیش کیا تھا۔ آج جب اس تحقیق کو حقیقت میں آزمانے کا وقت آیا تو جراح کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اسے کاغذ پر لکھی ہوئی باتیں تو یاد تھیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ عملی طور پر کٹ لگاتے وقت ہاتھ کا زاویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کمرے میں موجود تمام معاونین اور دوسرے طبیب بھی جراح کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ سب کی نظریں جراح پر تھیں، لیکن کوئی بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مریض کی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ جراح نے ایک بار پھر کوشش کی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس بار اس کی گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے ماتھے سے پسینے کا ایک قطرہ سیدھا اس کی آنکھ میں جا گرا، جس کی وجہ سے اسے ایک لمحے کے لیے کچھ نظر آنا بند ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور آنکھ کو رگڑنے لگا۔ اسی لمحے جراحی کے کمرے کا بھاری دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ سب لوگوں نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، کیونکہ جراحی کے دوران کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا جس نے مکمل سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر غلاف تھا، اس کا چہرہ بھی ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا جس کی وجہ سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر صاف دستانے چڑھے ہوئے تھے۔ یہ وہی خدمتگار تھا جسے جراح نے کچھ گھنٹے پہلے
بے عزت کر کے باہر نکالا تھا، لیکن اب اس کے چلنے کے انداز میں کوئی خوف یا جھجک نہیں تھی۔ انتہائی تیز اور پر اعتماد قدموں کے ساتھ چلتا ہوا سیدھا جراح کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جراح نے غصے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اسے وہاں سے چلے جانے کا کہنے ہی والا تھا کہ خدمتگار نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ انتہائی سختی کے ساتھ جراح کے ہاتھ سے وہ تیز دھار چاقو چھین لیا۔ جراح اس اچانک حرکت پر کچھ سمجھ نہیں پایا اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ خدمتگار نے جراح کی جگہ سنبھال لی، سیدھا مریض کے زخم کے پاس جھک گیا۔ اس نے بائیں ہاتھ کی انگلی سے زخم کے کناروں کو آہستہ سے دبایا اور دائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے چاقو کو ایک خاص زاویے پر جھکا دیا۔ جراح جو اب تک غصے میں تھا اچانک حیرت سے منجمد ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ خدمتگار کے ہاتھ بالکل بھی لرزش نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ ایک پتھر کی طرح مضبوط تھا۔ خدمتگار نے چاقو کو 45 درجے کے بجائے 30 درجے کے زاویے پر رکھا اور انتہائی مہارت سے ایک گہرا لیکن نپا تلا کٹ لگایا۔ یہ وہی کٹ تھا جسے لگانے کی ہمت جراح نہیں کر پا رہا تھا۔ خدمتگار نے بغیر کوئی بات کیے اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھایا۔ معاون فوراً سمجھ کر ایک اور آلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ خدمتگار نے اس آلے کی مدد سے خون کی ایک باریک رگ کو پکڑا اور اسے ہڈی کے دباؤ سے الگ کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے کہ کمرے میں موجود ہر شخص سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدمتگار نے کٹی ہوئی رگوں کو جوڑنے کا کام شروع کیا۔ اس کا ہر قدم بالکل درست تھا۔ جراح پیچھے کھڑا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خدمتگار نے ایک روئی کا ٹکڑا لیا اور اسے خون کو صاف کیا۔ پھر اس نے ہڈی کے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک دھاتی چمٹی کی مدد سے باہر نکالا۔ اس نے ہڈی کے کناروں کو آپس میں ملایا اور ایک خاص قسم کی باریک تار سے انہیں باندھنا شروع کیا۔ یہ تار اتنی باریک تھی کہ اسے دیکھنا بھی مشکل تھا، لیکن خدمتگار کی انگلیاں اپنا کام کر رہی تھیں۔ اس نے بغیر کسی مشکل کے تار کو ہڈی کے گرد لپیٹا اور اسے مضبوطی سے کھینچ کر باندھ دیا۔ کمرے میں موجود دل کی دھڑکنیں ماپنے والے آلے سے اب باقاعدہ آواز آنے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ مریض خطرے سے باہر آ چکا ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش بالکل درست ہو گئی۔ جراح یہ سب کچھ ایک مجسمے کی طرح کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اس کے ماتھے پر موجود پسینہ اب مکمل سوکھ چکا تھا، لیکن اس کے اندر ایک شدید خوف پیدا ہو رہا تھا۔ یہ خوف اس بات کا تھا کہ یہ خدمتگار کون ہے اور اسے یہ پیچیدہ طریقہ کیسے معلوم ہے۔ جراح نے بار بار اپنی چرائی ہوئی تحقیق کو اپنے ذہن میں دہرایا۔ اس نے سوچا کہ اس نے کاغذ پر کیا پڑھا تھا اور وہ اپنے سامنے کیا دیکھ رہا ہے۔ اس نے اس تحقیق میں پڑھا تھا کہ چاقو کا کٹ بالکل سیدھا لگایا جاتا ہے، لیکن اس لڑکے نے چاقو کے کٹ کو ایک ترچھے زاویے پر لگایا تھا۔ اس نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے پہلے ساتھ والی رگوں کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن اس لڑکے نے رگوں کو کاٹے بغیر انہیں صرف ایک طرف کر دیا تھا اور ہڈی کو جوڑ دیا تھا۔ جراح کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی کہ جو کچھ کتاب یا کاغذ میں لکھا تھا اور جو کچھ ایک ماہر اپنے تجربے سے اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور آج اسے یہ فرق اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح نظر آتا۔ جراح کو اب یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے جس تحقیق کو اپنا سمجھ کر زبانی یاد کیا تھا وہ دراصل ایک ادھوری تحریر تھی، اور اصل علم اس شخص کے پاس تھا جو اس وقت اس کے سامنے کھڑا اپنے ہاتھوں سے ایک انسان کی جان بچا رہا تھا۔ جراح کی آنکھیں اب کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ خدمتگار کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو اب زخم کو سینے کے لیے آخری ٹانکے لگا رہے تھے، اور جراح کے دماغ میں مسلسل صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی
کہ اس نے کاغذ پر جو کچھ بھی پڑھا تھا اور جو کچھ وہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ جراحی کے کمرے میں اب مکمل سکون تھا اور دل کی دھڑکنیں ماپنے والے آلے سے آنے والی آواز بالکل درست اور باقاعدہ ہو چکی تھی، جس کا واضح مطلب تھا کہ مریض کی جان بچ گئی ہے اور اس کی حالت اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے۔ خدمتگار نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی سوئی اور دھاگے کو چھوٹے اور تیزدار آلے کی مدد سے کاٹا اور زخم کو بند کرنے کا آخری ٹانکا انتہائی مہارت کے ساتھ مکمل کر لیا۔ اس نے زخم کے اوپر موجود خون کو ایک صاف اور نرم سوتی کپڑے سے صاف کیا، پھر اپنے بائیں طرف کھڑے معاون کو سر کے اشارے سے حکم دیا کہ وہ مریض کے زخم پر احتیاط کے ساتھ پٹی باندھنے کا کام شروع کر دیا۔ خدمتگار نے طویل سانس لی اور دونوں ہاتھ پیچھے کیے تاکہ وہ اپنے خون سے بھرے ہوئے دستانے اتار سکے۔ اس نے پہلے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں ہاتھ کے دستانے کا کنارہ پکڑا اور اسے کھینچ کر اتارا، پھر اسے اپنے قریب رکھے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا دستانہ بھی اتار کر کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اس کے ہاتھ بالکل صاف تھے، ان میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ پھر اس نے اپنا سر پر پہنا ہوا سبز رنگ کا غلاف اتارا اور اسے بھی کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر باندھے ہوئے نقاب کی طرف بڑھائے جو اس کے ناک اور منہ کو مکمل طور پر چھپا رہا تھا۔ اس نے گردن کے پیچھے بندھی ہوئی نقاب کی گرہ کھولی اور اسے آہستہ سے نیچے کر دیا۔ نقاب ہٹتے ہی اس کا چہرہ کمرے کی تیز روشنی میں سب کے سامنے آ گیا۔ جراح جو اب تک حیرت اور شدید صدمے کی حالت میں تھوڑی دور کھڑا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں خدمتگار کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ جراح کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا سانس اس کے گلے میں بری طرح اٹک گیا۔ اسے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کا چہرہ بالکل جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ جراح کا دماغ تیزی سے ماضی کے ان تاریک واقعات کو یاد کرنے لگا جنہیں وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر چکا تھا۔ اچانک اسے یاد آ گیا کہ یہ لڑکا دراصل کون ہے۔ جراح کا پورا جسم ایک شدید خوف کی لہر سے کانپنے لگا، کیونکہ یہ کوئی معمولی اور ان پڑھ خدمتگار نہیں تھا، بلکہ یہ وہی انتہائی ذہین اور غریب طالب علم تھا جس نے جراحی کے اس نئے اور مشکل ترین طریقے پر اپنی دن رات کی مسلسل محنت سے ایک مقالہ اور طویل تحقیق لکھی تھی۔ جراح نے اس طالب علم کی غربت اور مجبوری کا بے دردی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی برسوں کی لکھی ہوئی تحقیق کو رات کے اندھیرے میں اس کی الماری کا تالا توڑ کر چرا لیا تھا، پھر بے شرمی سے اسے اپنے نام سے پیش کر کے ملک کا سب سے بڑا انعام اور اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ جراح کا ظلم صرف یہیں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے اس طالب علم کو امتحان میں جان بوجھ کر ناکام کروا کر شفا خانے سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا تاکہ اس کا یہ گھناؤنا راز کبھی کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ اور وہ غریب طالب علم اپنی مجبوری اور فاقہ کشی کی وجہ سے اسی شفا خانے میں فرش صاف کرنے اور جھاڑو دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آج تقدیر کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ وہی طالب علم اس کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی ہی بنائی ہوئی تحقیق کو عملی طور پر ثابت کر کے ایک انتہائی اہم اور نامور انسان کی جان بچائی تھی۔ جراح کے منہ سے خوف کے مارے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں کی طاقت جواب دے رہی تھی، اس کا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ طالب علم نے جراح کی طرف اپنی تیز نظروں سے دیکھا، انتہائی پرسکون لیکن گہری اور سخت آواز میں بولنا شروع کیا۔ طالب علم نے جراح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے میری لکھی ہوئی تحریر اور میرے کاغذات تو چرا لیے، لیکن تم میرے ہاتھوں کا ہنر، میرا تجربہ اور میرا اصل علم کبھی نہیں چرا سکے۔ تم نے میری کتاب میں پڑھا تھا کہ چاقو کو 45 درجے پر رکھ کر کٹ لگانا ہے، کیونکہ میں نے اپنی تحریر کے اس حصے میں جان بوجھ کر
ایک بہت بڑی تکنیکی غلطی چھوڑی تھی تاکہ اگر کوئی چور اسے چرائے تو وہ عملی طور پر کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کٹ کا اصل زاویہ 45 نہیں بلکہ 30 درجے پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم آج اس مریض کے نازک زخم کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے تھے اور تمہارے ہاتھ پتوں کی طرح کانپنے لگے تھے۔ طالب علم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ تم نے غریب انسان کی محنت چھین کر اپنا نام تو بنا لیا اور جھوٹی شہرت بھی حاصل کر لی، لیکن تم اندر سے بالکل خالی اور مکمل طور پر جاہل ہو، اور آج تمہاری جہالت اور تمہارا کھوکھلا پن اس کمرے میں موجود ہر شخص کے سامنے آ گیا ہے۔ اگر میں آج اتفاق سے یہاں موجود نہ ہوتا تو تم اپنی بے وقوفی اور چوری کے علم کی وجہ سے اس اہم انسان کی جان لے لیتے اور اس کا خون تمہاری گردن پر ہوتا۔ طالب علم کی یہ حقیقت پر مبنی اور سخت باتیں سن کر جراح کے ذہن پر جیسے کسی نے بہت بھاری اور پتھر مارا ہو۔ اس کا سارا غرور اور تکبر جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا، ایک لمحے میں مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر مزید کھڑا نہیں رہ سکا، اس کے گھٹنے بے ساختہ فرش سے ٹکرا گئے اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑا۔ اس نے شرمندگی سے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ذلت اور شدید خوف کے آنسو ٹپک ٹپک کر فرش پر گرنے لگے۔ اس لمحے جراحی کے کمرے کا بھاری دروازہ بہت زور سے کھلا اور شفاخانے کے اعلیٰ منتظم اور کچھ انتہائی اہم سرکاری افسران تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ سب اس لیے اندر آئے تھے کیونکہ انہیں باہر کھڑے ہو کر آلات کی آوازوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ جراحی کامیاب ہو گئی ہے اور اہم مریض کی جان بچ گئی ہے۔ لیکن اندر کا عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ سب وہیں کے وہیں دروازے پر حیران اور دم بخود رہ گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا سب سے بڑا اور مشہور جراح زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے، اور ایک معمولی لباس پہننے والا خدمت گار اس کے سامنے انتہائی اعتماد اور وقار سے کھڑا ہے۔ شفاخانے کے سب سے بڑے اور اعلیٰ منتظم نے آگے بڑھ کر شدید حیرت سے پوچھا کہ یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے، اور اس اہم جراحی کو دراصل کس شخص نے اپنے ہاتھوں سے مکمل کیا ہے؟ طالب علم نے منتظم کی طرف دیکھا اور انتہائی مضبوط اور بلند آواز میں جواب دیا کہ یہ جراحی میں نے اپنے ہاتھوں سے مکمل کی ہے اور اس مریض کی جان میں نے بچائی ہے، جبکہ آپ کا یہ نامور اور نام نہاد جراح خوف سے کانپ رہا تھا، اسے چاقو تک نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ منتظم کو اس غیر معمولی بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں موجود تمام معاونین، نرسوں اور دوسرے طبیبوں نے فوری آگے بڑھ کر ایک یک زبان ہو کر اس بات کی سچی گواہی دی کہ واقعی اس خدمت گار نے ہی پوری پیچیدہ جراحی اپنے ہاتھوں سے تنہا مکمل کی ہے۔ جراح نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ تو خوف کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ طالب علم اپنے پرانے اور دھلے ہوئے کپڑوں کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں سے کچھ خستہ حال اور پرانے کاغذات نکال کر سیدھے منتظم کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ طالب علم نے منتظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یہ میری اصل اور ابتدائی تحقیق کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کاغذات ہیں، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کئی سالوں کی مسلسل محنت اور جاگتی راتوں کے بعد لکھے تھے، جنہیں اس جراح نے میری الماری سے چرا کر اپنا نام دیا تھا۔ آپ ان کاغذات پر لکھی ہوئی تاریخ، میرے استاذات کے دستخط اور اس پر لکھی ہوئی باریک باتوں کو اس جراح کے پیش کردہ چھپے ہوئے مقالے سے خود موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت معلوم ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ منتظم نے اپنے کامتے ہاتھوں سے پرانے کاغذات کھولے اور انتہائی غور سے پڑھنا شروع کیا۔ جو وہ کاغذات پڑھتا جا رہا تھا،
اس کے ماتھے پر سلوٹیں بڑھتی جا رہی تھیں، چہرے پر غصہ اور شدید حیرانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ چوری کے ثبوت بالکل واضح اور ناقابل تردید تھے۔ اس نے فوراً تمام افسران اور شفا خانے کے بڑے عہدے داروں کو طلب کیا اور اسی وقت اس سنگین معاملے کی تفتیش کے لیے ایک بڑی اور اعلیٰ سطح مجلس قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس مجلس کا ہنگامی اجلاس شفا خانے کے سب سے بڑے اور خاص کانفرنس کے کمرے میں شروع ہوا، جہاں درمیان میں ایک بہت بڑی اور لمبی میز رکھی ہوئی تھی اور اس کے گرد تمام بڑے طبیب، اعلیٰ افسران اپنی اپنی کرسیوں پر انتہائی سنجیدگی سے موجود تھے۔ جرح کو بھی 2 محافظوں کے پہرے میں وہاں لایا گیا۔ وہ اب بھی مجرموں کی طرح اپنا سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا۔ طالب علم نے مجلس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تمام ٹھوس ثبوت ایک ایک کر کے پیش کرنا شروع کیے۔ اس نے اپنی پرانی اور شاندار تعلیمی اسناد، اپنے اساتذہ کے دستخط شدہ خطوط اور وہ تمام تکنیکی حقائق سامنے رکھے جو بغیر کسی شک و شبہ کے یہ ثابت کرتے تھے کہ اصل ذہین طالب علم اور عظیم تحقیق کار واحد خالق وہ خود ہے۔ مجلس کے تمام ارکان نے ان تمام ثبوتوں کو باری باری بغور دیکھا، آپس میں سرگوشیاں کی۔ پھر مجلس کے سربراہ نے جرح کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے سخت اور گرجدار آواز میں سوال کیا کہ کیا وہ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتا ہے یا ان تمام واضح ثبوتوں کو جھٹلانے کی کوئی جرت کر سکتا ہے؟ لیکن جراح کے پاس بولنے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس کوئی جھوٹا جواز یا بہانہ باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے سب کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنی کھلی چوری اور گھناؤنے گناہ کا مکمل اعتراف کر لیا۔ اس نے روتے ہوئے مانا کہ اس نے صرف لالچ، سستی شہرت اور پیسے کی اندھی ہوس میں آ کر اس غریب اور معصوم طالب علم کا علم روشن مستقبل تباہ کیا تھا اور اس کا مقالہ چرا کر خود کو دنیا کے سامنے ایک عظیم جراح ثابت کرنے کی جھوٹی اور مکروہ کوشش کی تھی۔ مجلس کے سربراہ نے غصے سے اپنی کرسی چھوڑی اور کھڑے ہو کر اپنا حتمی اور سخت فیصلہ سنانا شروع کیا۔ سربراہ نے انتہائی بلند آواز میں کہا کہ اس جرح کا جرم انتہائی سنگین اور شرمناک اور بالکل ناقابل معافی ہے۔ اس نے نہ صرف مقدس علم کی چوری کی ایک معصوم اور قابل طالب علم کی زندگی اور کیریئر برباد کیا، بلکہ آج اس نے اپنی نااہلی اور جہالت کی وجہ سے ایک انتہائی اہم انسان کی جان بھی خطرے میں ڈال دی تھی۔ اس لیے آج اور ابھی سے اس جراح کا تباپت کا تمام کام کرنے کا اجازت نامہ اور اسناد ہمیشہ کے لیے منسوخ اور ختم کی جاتی ہیں اور اسے وہ تمام بڑے انعامات اور تمغے واپس لیے جاتے ہیں جو اس نے دھوکے اور فریب سے حاصل کیے تھے۔ سربراہ نے کمرے کے دروازے پر کھڑے مضبوط محافظوں کو ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا کہ اس مجرم کو ابھی اسی وقت پکڑ لیا جائے اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اسے عدالت کے اس کے کیے کی سخت ترین سزا مل سکے۔ محافظوں نے فوری طور تیزی سے آگے بڑھ کر روتے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتے ہوئے جراح کو دونوں بازوؤں سے مضبوطی سے جکڑ لیا، سب کے سامنے بے عزت اور رسوا کرتے ہوئے اسی راستے سے کھینچتے ہوئے شفا خانے سے باہر لے گئے جہاں اس نے کچھ گھنٹے پہلے طالب علم کو تھپڑ مار کر نکالا تھا۔ اس کے جھوٹے غرور تکبر کا آج مکمل اور عبرتناک خاتمہ ہو چکا تھا۔ مجلس کے سربراہ نے پھر اس طالب علم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب عجیب سی طمانینت اور سکون تھا۔ سربراہ نے مسکراتے ہوئے نرم اور عزت بھری آواز میں کہا کہ ہمارے شفا خانے اور اس پورے ملک کو تم جیسے انتہائی ذہین، ایماندار اور قابل انسان کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہونے والی اس کھلی ناانصافی اور ظلم پر بے حد شرمندہ ہیں اور تم سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم آج ہی تمہاری تعلیمی اسناد کو مکمل عزت اور وقار کے ساتھ بحال کرتے ہیں اور آج سے تم اس شفا خانے کے سب سے بڑے اور
خاص جراح کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالو گے اور یہ شفا خانہ تمہاری ہر ممکن مالی اور اخلاقی مدد کرے گا تاکہ تم اپنی شاندار تحقیق کو مزید آگے بڑھا سکو اور انسانیت کی خدمت کر سکو۔ طالب علم کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے صبر، اپنی ہمت اور اپنی سچی لگن سے اپنا چھینا ہوا حق واپس لے لیا تھا، اور جو مغرور شخص اپنے تکبر میں دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا وہ اپنے بھیانک اور ذلت آمیز انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس طرح ایک طویل عرصے سے اندھیرے میں چھپی ہوئی سچائی پوری آب و تاب کے ساتھ سب کے سامنے آ گئی۔ حقدار کو اس کا اصل اور جائز مقام مل گیا، ظالم کو اس کے ظلم اور دھوکے کی کڑی سزا مل گئی۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں شفا خانے کا پورا ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ وہ طالب علم جس نے کئی سالوں تک خاموشی اور صبر کے ساتھ فرش صاف کیے تھے، اب اسی شفا خانے کا سب سے بڑا اور قابل احترام جراح بن چکا تھا۔ اس نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی سب سے پہلے شفا خانے کے تمام خدمتگاروں اور چھوٹے کام کرنے والوں کے لیے نئے اصول بنائے تاکہ کسی کے ساتھ وہ ظلم اور ناانصافی دوبارہ نہ ہو سکے جو اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ مریض جس کی جان اس طالب علم نے بچائی تھی وہ چند دنوں بعد مکمل طور پر ہوش میں آ گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی جان ایک ایسے شخص نے بچائی ہے جسے سب سے معمولی خدمتگار سمجھتے تھے تو اس نے اس طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ چوم لیے، چوم کر اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس اہم شخص نے حکومت کی طرف سے اس طالب علم کو ایک بہت بڑا انعام اور اعزاز دیا اور شفا خانے کو مزید بہتر بنانے کے لیے بہت سا پیسہ بھی دیا۔ طالب علم نے وہ تمام پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے شفا خانے میں نئے اور جدید آلات لانے اور غریب مریضوں کے مفت علاج کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ روزانہ صبح اس بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں صفائی کا سامان نہیں بلکہ مریضوں کی زندگی بچانے والے آلات ہوتے تھے۔ وہ اپنے تمام چھوٹے طبیبوں اور طالب علموں کو انتہائی پیار اور نرمی سے اپنا سارا علم سکھاتا تھا اور انہیں ہمیشہ یہ نصیحت کرتا تھا، علم کبھی بھی غرور کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت اور بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ مغرور جراح جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، لیکن اب اس کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ شفا خانے میں اب ہر طرف صرف ہمدردی، محنت اور سچائی کا راج تھا، اور ہر کوئی اس نوجوان جراح کی دل سے عزت کرتا تھا جس نے اپنے صبر اور سچائی سے اندھیرے کو شکست دے کر ہر طرف روشنائی پھیلائی۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ سچائی کو ہمیشہ کے لیے دبا نہیں سکتا۔ تکبر اور غرور ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی عقل کو اندھا کر کے اسے تباہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ جس طرح اس جراح نے غرور اور لالچ میں آ کر ایک غریب طالب علم کا حق مارا اور اس کا علم چوری کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی طاقت سے سچ کو چھپا لے گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ چوری کیا ہوا علم اور جھوٹی شہرت کبھی انسان کے کام نہیں آتی۔ جب اصل امتحان کا وقت آیا تو اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا، اس کی نااہلی سب کے سامنے آ گئی، اور دوسری طرف طالب علم نے مشکل وقت میں صبر کیا اور اپنی محنت جاری رکھی۔ اس نے بدلہ لینے کے بجائے اپنی صلاحیت سے ایک انسان کی جان بچائی، اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ محنت اور ایمانداری کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے قدرت اسے اس کا چھینا ہوا حق اس سے بہتر شکل میں واپس لوٹا دیتی ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کامیابی کی عمارت ایک دن ضرور گرتی ہے، اور سچ ہمیشہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।